یہ سکھ دوست اسی وقت فصیح کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ آج کل تو پاکستان میں رہنے والے سنیاسیوں کو جانتے ہی نہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں سنیاسی جنگلوں میں رہتے تھے، ایسی جڑی بوٹیاں ڈھونڈ نکالتے تھے جن سے عام لوگ واقف نہیں ہوتے، وہ دوائی بناتے تھے اور ان کے پاس ہر مرض کا علاج ہوتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ان سنیاسیوں کے پاس سانپوں اور بچھوؤں کا زہر بھی ہوتا ہے۔ اس سکھ کو معلوم تھا کہ یہ سنیاسی کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 3-3.5 میل دور ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، وہاں جا پہنچے۔ بڑا سنیاسی سکھ کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ فصیح کو معلوم نہیں تھا کہ سنیاسی اس کے دوست کو کیوں اور کس طرح جانتا ہے۔ بہرحال اس سکھ نے سنیاسی سے کہا کہ اسے زہر چاہیے جو آہستہ آہستہ اثر کرے اور ڈاکٹروں کو بھی شک نہ ہو کہ مرنے والے کو دیا گیا ہے۔ سنیاسیوں کی آمدنی کا یہی تو ذریعہ تھا۔ سنیاسی نے کہا کہ اس کے پاس ایسا زہر ہے جو دودھ یا لسی یا چائے میں چند قطرے ڈال کر پلا دو تو پینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ 7-8 روز بعد اس کا جگر خراب ہونے لگتا ہے اور اس طرح یرکان ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اسے یہی تشخیص ملتی ہے کہ یہ یرکان ہے، اسے یرکان کی دوائیاں دی جائیں گی جن کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، 15-20 دنوں تک وہ آدمی مر جائے گا۔ سنیاسی مہاراج فصیح نے کہا، حکم دیں، کیا خدمت کروں؟ مجھے حکم دے دیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سنیاسی نے صرف 50 روپے مانگے، جو فصیح نے اسی وقت دے دیے، اور سنیاسی نے تھوڑا سا پاؤڈر ایک پڑیا میں لپیٹ کر فصیح کو دے دیا۔ میں نے کہا ہے صرف 50 روپے۔ یہ 50 روپے آج والے نہیں تھے، اس وقت کے 50 روپے آج کی کرنسی کے مطابق کم و بیش 1500 روپے کے برابر تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فصیح زہر تو لے آیا، لیکن ابھی اس نے اور اس کے سکھ دوست نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ زہر فصیح اپنی بہن کے پاگل خاوند کو دے گا کس طرح۔ وہ جب سنیاسی سے زہر لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہی سوچتے آئے کہ یہ زہر اسے کس طرح دیا جائے۔ یہ طریقہ فصیح کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے یہ طریقہ اپنے دوست کو سنایا تو دوست نے اس کی تائید کی اور کہا کہ اب جو ہوتا ہے ہوتا رہے، یہ کام کر گزرو۔ فصیح احمد نے ایک دن کا وقفہ ڈالا اور اس سے اگلے روز گھر والوں کو بتائے بغیر اپنی بہن کے سسرال چلا گیا اور بہن کے سسر سے ملا۔ سسر کے چہرے پر پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ رونق کے تاثرات آ گئے۔ اس نے پہلی بات فصیح سے یہ پوچھی کہ بہن کو کیوں نہیں لائے؟ فصیح باقاعدہ پلان بنا کر گیا تھا۔ اس کے مطابق وہ سسر کے آگے اس طرح جھک گیا جیسے اس کا زر خرید غلام ہو اور کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہو۔ ہم آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، فصیح نے کم ترین بن کر کہا۔ ہم نے آپ کے گھر میں اپنی بیٹی دی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے سر آپ کے آگے جھکے رہنے چاہیے۔ میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا، لیکن ایک گزارش میری بھی سن لیں۔ فصیح نے اپنی بہن کے سسر کے ساتھ یہی ایک بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ جب بولتا تھا تو سسر بیچ میں بول پڑتا تھا۔ فصیح فوراً چپ ہو جاتا اور اس طرح توجہ سے چودھری کی بات سننے لگتا جیسے چودھری اس ملک کا بادشاہ ہو۔ جب چودھری اپنی بات ختم کرتا تو فصیح سے پوچھتا کہ چودھری صاحب مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ فصیح کے اس رویے اور انداز نے چودھری کو موم کر دیا، لیکن چودھری اپنی ضد پر قائم رہا کہ لڑکی کو میکے سے لانے کے لیے اس کا کوئی آدمی یا عورت نہیں جائے گی، بلکہ لڑکی کو فصیح یا اس کی ماں یا اس کا باپ لے کر آئے گا۔ چودھری صاحب، فصیح نے عرض کرنے کے لیے کہا، مجھے سب سے پہلے آپ کی عزت کا خیال ہے۔ میں ایسا مطالبہ کبھی نہیں کروں گا کہ آپ کے گھر کا کوئی نوکر بھی لڑکی کو لینے جائے۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ میرے باپ کی عزت کا تھوڑا سا خیال کریں۔ اگر آپ منظور کر لیں تو میں ایک عرض کرتا ہوں، آپ کا بیٹا ویسے بھی میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں اور آپ یہ سمجھے کہ میں اسے اپنے پیار اور محبت کی خاطر لے جا رہا ہوں۔ اسے ایک رات اپنے پاس رکھوں گا اور اگلے دن میں اسے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور میرے باپ کی عزت بھی رہ جائے گی۔ فصیح نے اس بے وقوف چودھری کو پہلے ہی موم کر لیا تھا۔ پھر فصیح نے غلاموں جیسی جو ایکٹنگ کی تھی وہ بھی کام کر گئی۔ چودھری نے اسے اجازت دے دی اور وہ اس کے بیٹے کو ساتھ لے جائے۔ اس نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ وہ فصیح کے ساتھ اس کے گاؤں چلا جائے۔ جو ہی فصیح نے چودھری کے بیٹے کو یعنی اپنی بہن کے خامن کو دیکھا تو اٹھ کر بڑی بےتابی سے اور پیار سے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ وہ تو اسے دن رات یاد آتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چودھری کا بیٹا اپنی عادت یا فطرت کے مطابق کچھ جھیپا اور شرمایا، لیکن باپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور فصیح نے پیار اور محبت کا بڑا شدید مظاہرہ کیا تو بیٹا تیار ہو گیا۔ یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کام نے ہونا ہوتا ہے اس کے لیے سبب بن جاتے ہیں۔ چودھری کے بیٹے کا فصیح کے ساتھ چل پڑنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ فصیح کے ساتھ چل پڑا۔ چودھری کا بیٹا جب فصیح کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تو سب حیران رہ گئے کہ یہ معجزہ کس طرح ہو گیا۔
اس لڑکے کے نہ آنے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ شرمیلا تھا یا ذہنی مریض تھا، بلکہ بڑی وجہ یہ تھی جو میں نے پہلے بیان کی کہ اس کے باپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ فصیح کی بہن کو سسرال لانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا۔ فصیح نے گھر والوں کو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں گیا تھا۔ چودھری کے بیٹے کی بہت ہی زیادہ خاطر تواضع کی گئی۔ فصیح کی بہن اس کے آگے نوکروں کی طرح پھرتی رہی۔ رات کو فصیح نے چودھری کے بیٹے کو اپنے کمرے میں سلایا۔ رات سونے سے پہلے چودھری کے بیٹے کو دودھ پیش کیا گیا۔ فصیح نے نظر بچا کر سنیاسی سے لیا ہوا زہر تھوڑا سا اس دودھ میں ڈال کر ہلا دیا۔ فصیح نے اپنی ماں اور بہن سے کہا تھا کہ اسے رات کو دودھ ضرور پلانا۔ یہ دونوں عورتیں یہ سمجھی ہوں گی کہ یہ بھی خاطر تواضع کا ایک حصہ ہے۔ چودھری کے بیٹے نے دودھ پی لیا۔ اگلے ہی روز فصیح نے اپنی بہن کو اور بہن کے خامن کو ساتھ لیا اور بہن کے سسرال جا پہنچا۔ سسرال والے بہت خوش ہوئے کہ چلو یہ مسئلہ حل ہوا۔ فصیح فوراً واپس آنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے رات وہیں رکھا اور اگلے روز آنے کی اجازت دی۔ فصیح نے مجھے سنایا کہ اس نے جب اپنے گھر میں بہن سے کہا تھا کہ وہ سسرال چلنے کی تیاری کرے تو بہن بہت ہی حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ اس کا اپنا بھائی اسے گھر سے دھکیل رہا ہے۔ اس بھائی پر تو اسے بہت ہی ناز تھا اور بھائی نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس فیصلے کی بھی کہ وہ اسے طلاق دلوائے گا۔ بہن کے آنسو نکل آئے۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے میری بہن۔ فصیح نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی ہے۔ تم 1 مہینہ اس خامن کو برداشت کرو اور اس جہنم میں پڑی رہو، اللہ کرے گا تمہیں رہائی مل جائے گی۔ بہن نے اسے پوچھا کہ رہائی کس طرح ملے گی، لیکن فصیح نے اسے اصل بات نہ بتائی۔ بہن کو بھائی پر اعتماد تھا، اس لیے وہ ساتھ چل پڑی۔ اب میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ فصیح نے یہ واردات سناتے ہوئے کہا، میں نے اپنی بہن کے پگلے خامن کو زہر تو دے دیا، لیکن اس سے مجھے اطمینان نہ ہوا، نہ یہ خوشی ہوئی کہ اس آدمی سے جان چھوٹ جائے گی، بلکہ ہوا یہ کہ جب میں وہاں سے واپس اپنے گاؤں کو چلا تو یوں دل گھبرا گیا جیسے کسی چیز نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر دبا لیا ہو۔ مجھ جیسا دلیر اور نڈر آدمی گھبرانے لگا، دل اور دماغ میں خوف بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت تسلیاں دی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اپنی بہن کے خامن کو زہر دیا ہے، نہ ہی اس نے فوراً مر جانا ہے۔ سنیاسی نے یقین دلایا تھا کہ اس زہر کا کسی کو سراغ نہیں ملتا، لیکن میرے دل پر خوف کی جو پکڑ آ گئی تھی وہ ڈھیلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو جوانی کا وقت تھا جب فصیح احمد دور سمندر میں مجھے یہ داستان سنا رہا تھا۔ اس وقت نفسیات کی اور انسانی فطرت کی مجھے اور فصیح کو سوجھ بوجھ نہیں تھی۔ آج بڑھاپے کی اس عمر میں جب میں کتابوں کے سمندر میں غوطے لگاتا رہتا ہوں، معاشرے اور انسانوں کا تجزیہ کر سکتا ہوں۔ فصیح نے کہا تھا کہ وہ دلیر اور نڈر تھا۔ انسانی نفسیات کچھ اور کہتی ہے، دلیر اور نڈر ہونا کچھ اور بات ہے، لیکن کسی انسان کی جان لینا بالکل ہی مختلف عمل ہے جس کا فطری دلیری کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق نہیں۔ ایک بزدل آدمی بھی قتل کر سکتا ہے، لیکن قتل کے بعد اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ دعائیں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی قتل کر دے۔ دلیر اور نڈر آدمی کا رد عمل قتل کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ فصیح نے مجھے سنایا کہ روز بروز اس کی بے چینی بڑھتی گئی اور حالت یہاں تک پہنچی کہ رات گہری نیند سے وہ اس طرح جاگ اٹھتا جیسے کسی نے اس کو جگایا ہو۔ وہ اپنی یہ حالت کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ 6-7 دن گزرے، اس کی بہن کے سسرال سے اطلاع آئی کہ بہن کا خامن بیمار ہو گیا ہے۔ فصیح، اس کا باپ اور اس کی ماں اسی وقت بیمار پرسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو مریض کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور اسے متلی محسوس ہوتی تھی اور ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ علاج گاؤں کا ایک ہندو حکیم کر رہا تھا جس کی وہاں بہت شہرت تھی۔ فصیح اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اگلے روز واپس آیا۔ 3-4 دنوں بعد فصیح پھر گھر والوں کو یہ بتا کر کہ وہ بہن کے خامن کو دیکھنے جا رہا ہے چلا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ حکیم نے یرکان کی تشخیص کی ہے۔ لڑکے کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے، اس کی آنکھیں پیلی پڑ گئی ہیں اور جسم کا رنگ ہلدی جیسا ہو گیا تھا۔ ساری علامات یرکان کی تھیں اور علاج بھی یرکان کا ہو رہا تھا۔ فصیح کو اگر خوش نہیں تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ اس زہر کے متعلق سنیاسی کی بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ یرکان تو ایک عام مرض ہے جو نہ جانے کب سے انسانوں کو لاحق ہو رہا ہے، لیکن فصیح کے اندر جو بے چینی تھی وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی اور خوف کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ کچھ دیر مریض کے پاس بیٹھا اسے تسلیاں دیتا رہا۔ مریض بار بار فصیح کی طرف دیکھتا اور فصیح یوں ڈر جاتا جیسے مریض اسے کہہ رہا ہو کہ مجھے تم نے بیمار کیا ہے اور تم میرے قاتل ہو۔ فصیح واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کا سکھ دوست اس کا رازدان تھا، ویسے بھی ان کا آپس میں بہت پیار تھا۔ فصیح نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ اندر سے اس کے دل اور دماغ کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اس سکھ دوست نے اسے بہت تسلیاں دی اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔
اس نے جو کچھ کیا ہے اپنی بہن کی نجات کے لیے کیا ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دھوکہ دینے والوں کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ فصیح کی کچھ تسلی ہوئی، لیکن جب وہ اکیلا بیٹھا تو اس کی حالت پھر بگڑ گئی۔ پھر وہ دن آیا جب اس کی بہن کے سسرال سے ایک آدمی یہ اطلاع لے کر آیا کہ اس کی بہن کا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ فصیح کو یوں لگا جیسے اطلاع لانے والے اس آدمی نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ جوان آدمی تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن اس کی حالت کچھ زیادہ ہی غیر ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہن کے سسرال گاؤں پہنچا اور کفن وغیرہ کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بہن کے چہرے پر اطمینان اور کچھ خوشی کے تاثرات دیکھے تھے۔ بہن کے ساتھ اسے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بہن کو اس نے ذرا دور سے دیکھا تھا۔ اس کی بہن کو رہائی مل گئی تھی، لیکن اس نے ابھی عدت کے 3 مہینے سسرال میں ہی گزارنے تھے۔ فصیح کی چھٹی کا صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ اس کا کام چھٹی کے اندر اندر ہی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے مقتول کو دفن ہوتے دیکھا تھا اور پھر رواج کے مطابق اس نے اپنے ہاتھوں اس کی قبر میں مٹی ڈالی تھی، لیکن اس کے دل کی اور ذہن کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ اس کا خوف ذرا سا بھی کم نہیں ہوا اور بے چینی بھی پہلے جیسی رہی۔ وہ اسی رات کی گاڑی میں سوار ہوا اور پھر اگلے دن اور اگلی رات کا سفر کر کے کوہاٹ پہنچ گیا۔ فاصلہ اتنا زیادہ تو نہ تھا، لیکن لاہور بھی گاڑی بدلنی تھی اور راولپنڈی بھی۔ یہاں سے آگے فصیح نے بھی جو بات سنائی وہ نفسیات کا علم سمجھنے والوں کے لیے تو قابل فہم ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ حیران کن قصہ ہے۔ فصیح نے مجھے سنایا کہ اپنی بارک میں ایک رات وہ معمول کے مطابق گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اسے کسی نے جگایا ہے۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ وہ بستر سے اٹھا اور بارک کے برآمدے میں چلا گیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل پر جو خوف بیٹھا رہتا تھا وہ زیادہ ہو گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ واپس آ کر لیٹا، مگر نیند بہت دیر سے آئی۔ 2-3 راتوں بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ وقت تقریباً آدھی رات کا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کوئی شک نہیں تھا کہ اسے کسی نے جھنجھوڑا ہے۔ بارک تاریک تھی۔ اس تاریکی میں اسے اپنی بہن کا مقتول خامد اپنی چارپائی کے پاس کھڑا نظر آیا اور وہ کچھ دیر فصیح کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے اور فصیح کو یہ سرگوشی سنائی دی، میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، اور مقتول تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ فصیح کی حالت ایسی بری ہو گئی کہ اس کا سارا وجود کانپنے لگا اور پسینہ پھوٹ آیا، حالانکہ موسم پسینے والا نہیں تھا۔ اسے شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے دائیں اور بائیں سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگائے اور انہیں بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن معاملہ قتل کا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے راز کی بات نکل جائے۔ ان دنوں قبائلی پٹھان انگریزوں کے خلاف خاصے سرگرم تھے۔ میں اپنی اس داستان کے کسی ابتدائی باب میں قبائلی پٹھانوں کے اس جہاد آزادی کی تفصیلات سنا چکا ہوں۔ کوہاٹ چھاؤنی میں جو یونٹیں رہتی تھیں انہیں کبھی کبھی قبائلی علاقے میں بھیجا جاتا تھا۔ ایک روز فصیح کے توپ خانے کو بھی بنوں کی طرف جانے کا حکم ملا۔ اس کا توپ خانہ فوراً روانہ ہو گیا۔ پٹھانوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا تھا جس میں توپ خانے کی بھی ضرورت تھی۔ میں چونکہ قبائلیوں کے جہاد کی تفصیلات سنا چکا ہوں اس لیے یہاں بات مختصر کروں گا۔ اصل بات تو فصیح کی ہے، میں اسی پر توجہ مرکوز رکھوں گا۔ ان دنوں قبائلی پٹھانوں کے خلاف زیادہ تر آپریشن وزیرستان کے علاقے میں ہوئے تھے۔ ایک برگیڈ قبائلی علاقے میں پیش قدمی کر رہا تھا اور فصیح کا توپ خانہ کورنگ فائر دے رہا تھا۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ آپریشن بظاہر قبائلیوں کو کچلنے کے لیے اور دبائے رکھنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن انگریزوں کا اصل مقصد فوجیوں کو لڑائی کی ٹریننگ دینا تھا۔ ان دنوں جنگ عظیم لڑی جا رہی تھی، اس لیے فوج کو ٹریننگ دے کر تیار رکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ کوہاٹ کا یہ برگیڈ قبائلی علاقے میں خیموں میں رہتا تھا۔ فصیح چونکہ حوالدار کلرک تھا اس لیے وہ فیلڈ میں نہیں جاتا تھا۔ ایک روز جب اس کا توپ خانہ آگے گیا تو وہ بھی ساتھ تھا۔ اسے توپوں سے خاصا پیچھے رہنا تھا۔ ادھر گولہ باری شروع ہو گئی اور فصیح تماشا دیکھنے کے لیے ایک توپ کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیٹری کی 4 توپیں ایک دوسرے سے ذرا دور دور لگی ہوئی تھیں۔ جس توپ کی طرف وہ جا رہا تھا اس کے راستے میں 2 ٹیکریاں پہلو و پہلو کھڑی تھیں۔ فصیح کو ان ٹیکریوں میں سے گزرنا تھا۔ ان ٹیکریوں کے درمیان پہنچا تو اسے پیچھے سے آواز آئی، اوے فصیح! فصیح نے رک کر پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے کسی نے پکارا ضرور تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس چل پڑا۔ اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے ٹیکریوں کے اوپر بھی دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ٹیکریوں سے باہر آ کر دیکھا، اسے پکارنے والا نظر نہ آیا۔ اسے اپنی بیٹری کے کچھ جوان پیچھے بیٹھے نظر آئے۔ وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح وہ انہیں بیٹھا چھوڑ گیا تھا۔ وہ قبائلی علاقہ تھا جس میں ٹیکریاں ہی ٹیکریاں تھیں اور سامنے بڑے اونچے پہاڑ تھے۔ فصیح ابھی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ ہی رہا تھا کہ
کہ اسے کسی نے پکارا ہے کہ اسے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ اس آواز کو اس نے پہچان لیا۔ اس طرح اس کی بہن کا خامند ہنسا کرتا تھا۔ فصیح پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے صاف طور پر دیکھا کہ وہ باہر سے نہیں تو اندر سے کانپ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل کو بہلانے کی بہت کوشش کی اور اپنے آپ کو بہت یقین دلایا کہ اس کی بہن کا خامند دفن ہو چکا ہے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے یہی علاج سوچا کہ ان جوانوں میں جا بیٹھا جن میں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جوان دل بہلانے کے لیے گپ شپ لگا رہے تھے۔ ان کا کام گولہ باری کے بعد شروع ہونا تھا۔ یہاں یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ کیسا میدان جنگ تھا جس میں بہت سے جوان فارغ بیٹھے تھے اور فصیح توپوں کی گولہ باری کا تماشا دیکھنے کے لیے چل پڑا تھا۔ میں نے اس داستان کے شروع میں بتایا ہے کہ قبائلی علاقے کا میدان جنگ ویسا نہیں تھا جیسا دو فوجوں کے درمیان جنگ کا میدان ہوتا ہے۔ پٹھانوں کے پاس توپ خانہ نہیں تھا، نہ ہی ان کے پاس لڑاکا بمبار طیارے تھے۔ ان کے پاس تو ہلکی پھلکی مشین گن بھی نہیں تھی۔ قبائلی اکیلے ایک دوسرے سے کہیں دور چھپ کر فوجیوں پر فائرنگ کرتے تھے، پھر وہ جگہ بدل کر کسی اور جگہ جا بیٹھتے تھے۔ قبائلیوں کی طرف سے ایک گولی آتی تھی تو ادھر سے انگریز توپوں کے کئی گولے اور رائفلوں اور مشین گنوں کا بے شمار ایمونیشن پھونک ڈالتے تھے۔ فصیح کی اب حالت یہ تھی کہ جہاں کہیں وہ اکیلا ہوتا، مقتول اسے آواز دیتا یا اسے ایک آدھ سیکنڈ کے لیے اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ تیسری چوتھی رات اس کی آنکھ کھل جاتی اور اسے مقتول پائنے کی طرف کھڑا نظر آتا اور غائب ہو جاتا۔ فصیح اپنی یہ ذہنی حالت کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے دوستوں کو شک ہو گیا کہ فصیح کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ دوست اس سے پوچھتے تھے تو وہ اتنا ہی جواب دیتا کہ اس کی نوجوان بہن بیوہ ہو گئی ہے۔ دوستوں نے اسے کئی بار کہا کہ وہ ابھی نوجوان ہے، اس کی دوسری شادی ہو جائے گی۔ فصیح اس بات پر خاموش ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس کے دوست نہیں جانتے تھے کہ اس خاموشی میں اس نے کیسا طوفان چھپا رکھا ہے اور اس طوفان کا نہ جانے کیا انجام ہوگا۔ 15-16 دنوں بعد اس کا بریگیڈ واپس کوہاٹ چھاونی میں آ گیا۔ فصیح نے اکیلے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، لیکن تیسری چوتھی رات مقتول اسے جگا دیتا تھا اور وہ اسے اپنی چارپائی کی پائنتی کھڑا نظر آتا۔ تقریباً 2 ہفتوں میں ایک رات اس کی دفتر میں ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ اسے ٹیلی فون کے پاس سونا پڑتا تھا۔ اسے ڈیوٹی کلرک کہا کرتے ہیں۔ ڈیوٹی کی رات تو مقتول لازماً آتا تھا۔ مقتول کو اس نے اپنی ڈیوٹی روم میں ٹہلتے ہوئے بھی دیکھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ مقتول تو نظر نہ آتا، لیکن اس کی مخصوص آواز سنائی دیا کرتی۔ اس نے اس کا علاج یہ کیا کہ جس رات اس کی ڈیوٹی ہوتی وہ قرآن مجید اپنے ساتھ لے جاتا۔ جو ہی مقتول اسے جگاتا وہ قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا۔ اس نے نماز بھی باقاعدگی سے شروع کر دی تھی، لیکن مقتول نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر اس نے تنگ آ کر اپنے گہرے دوست کو بتایا۔ اسے اصل بات نہ بتائی، صرف یہ کہا کہ اسے ایک آدمی کی شکل نظر آتی ہے اور یہ آدمی اسے رات کو جگا دیتا ہے اور کچھ کہہ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ دن کے وقت بھی جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اسے یہ شکل نظر آتی ہے جو کبھی تو خاموش رہتی اور اسے دیکھتی رہتی ہے اور ہنس کر غائب ہو جاتی ہے کبھی۔ دوست نے اسے بتایا کہ کوہاٹ کے مضافات میں کہیں ایک مزار ہے، وہ وہاں جا کر فاتحہ پڑھا کرے اور اپنی نجات کے لیے دعا بھی کیا کرے۔ فصیح ایک روز اکیلا ہی وہاں چلا گیا۔ وہ مزار دراصل چھوٹا سا ایک مقبرہ تھا جس کے باہر 2-3 مجاور بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ وہاں آتے تھے اور مقبرے کے اندر جا کر فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے۔ فصیح وہاں گیا اور اندر جا کر فاتحہ پڑھنے لگا تو اسے ہنسی کی آواز آئی۔ فصیح بدک کر پیچھے ہٹا، پھر اسے آواز آئی کہ وہ یہاں سے چلا جائے ورنہ اسے یہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ آواز مقتول کی تھی جسے وہ پہچانتا تھا۔ وہ فاتحہ پڑھ کر وہاں سے اس حالت میں نکلا کہ اس کا سر چکرا رہا تھا اور اس کا دل خوف کی بڑی ظالم گرفت میں تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔